الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو رمضان شریف کی نعمتوں سے مالا مال کرے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب کرے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، جس میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، دوسرا رکن نماز ہے، اور تیسرا رکن روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ یہ 5 رکن، 5 لازمی چیزیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اکٹھے یکدم حضور کی امت پر لازم نہیں کیے، بلکہ بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ ان کا حکم لاگو کیا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی بڑی ضرورت تھی اور شدید عملی صورت میں جس کو نافذ کرنا تھا، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 10 سال کلمہ طیبہ پر ہی محنت فرمائی ہے۔ 10 سال تک نہ ابھی نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صرف کلمہ طیبہ سمجھایا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، تو آپ علماء کے پاس، پیروں کے پاس، مشائخ کے پاس جا کے وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتاؤ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔
یہ دکھ دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفے وہ ہیں جو آپ کو علماء بتاتے ہیں، جو مشائخ اور پیران کرام بتاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ وہ وظیفہ ہے جو رسول پاک نے بتایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کلمے کی شاخیں سدرۃ المنتہا پر ہیں، اور فرمایا اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اور جو اس کلمے کو پڑھتا ہے یہ کلمہ اس کو پھل دیتا رہتا ہے۔ یعنی یہ ایسا درخت ہے جس کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، کوئی موسم نہیں کہ فلاں موسم آئے گا تو یہ پھل دے گا اور فلاں موسم چلا جائے گا تو یہ درخت سوکھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہو یہ اپنا پھل دیتا ہے، دنیا میں بھی پھل دیتا ہے، دنیا سے بندہ چلا جائے تو قبر میں بھی پھل دیتا ہے، قبر سے اٹھ کے حشر میں پہنچ جائے تو یہ کلمہ وہاں بھی پھل دیتا ہے، اور حشر سے جا کے جنت میں بھی پہنچ جائے تو پھر بھی یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اس کلمے کو زوال نہیں، اس لیے کہ جن دو ہستیوں کا اس میں ذکر ہے ان دو ہستیوں کو زوال نہیں ہے، نہ اللہ کو زوال ہے نہ رسول پاک کو زوال ہے، تو اس لیے اس کلمہ کو بھی زوال نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہارے ذہن کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے عقیدے کو اور تمہارے ظاہر اور باطن کو ہر وقت پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل ذکر دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمایا قیامت والے دن بندے کے جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، تو پروردگار کے حکم سے فرشتے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ایک پرچی رکھیں گے، ایک تحریر کی پرچی رکھیں گے، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا، یعنی باری ہو جائے گا، تو وہ پوچھے گا پروردگار یہ اب میرے نیکیوں والا پلڑا کیسے اٹھ گیا، کیسے باری ہو گیا؟ فرمایا یہ تیرا خلوص سے پڑا ہوا کلمہ طیبہ ہے جو تیری نیکیوں میں رکھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 مرتبہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنی کسی مردے کو ایصال ثواب کرے تو وہ کتنے ہی کبیرہ گناہوں کا حامل کیوں نہ ہو، وہ حشر سے اٹھنے سے پہلے پہلے بخشا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سے یہ حدیث گزری تو میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، تو 70,000 مرتبہ میں نے پڑھ لیا۔ تو ایک مجلس میں میں شریک ہوا تو وہاں ایک نوجوان تھا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں کشف القبور کا علم رکھتا ہوں، جو قبر کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دیتا ہے، مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے توجہ کی تو میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس بات نے مجھے رلا دیا ہے، میں غمگین ہوں اور غم زدہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ اس کو بتایا نہیں، اپنے دل ہی دل میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ خوش ہو گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جی کچھ لمحے پہلے میری ماں عذاب میں تھی اور اب میں نے دیکھا ہے کہ اس کا عذاب ختم ہو گیا ہے اور پروردگار نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
اس حدیث سے میں نے سمجھا کہ نوجوان کا کشف صحیح ہے، اور نوجوان کے کشف سے میں نے سمجھا کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث سے میں نے جانا کہ نوجوان کا کشف صحیح ہے، اور نوجوان کے کشف سے میں نے جان لیا کہ حدیث بھی صحیح ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے کسی اپنے فوت شدہ کو بخش دیں تو پروردگار معافی عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں، وہ سادے لوگ کہتے اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، کہتے ہیں نا جی، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ آپ دیکھو نا، ایک لمحہ پہلے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، ایک لمحہ پہلے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا وہ دوزخی ہوتا ہے، اور کلمہ صدقے دل سے پڑھ لے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہے نا جی اس میں یہ برکت، کلمہ طیبہ کی بڑی برکت ہے، اس کے لیے اس کا ذکر کیا کرو، یہ پہلا رکن ہے۔ اس پر رسول پاک نے 10 سال محنت کی ہے۔ کتنی؟ 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سمجھایا ہے۔ اس کلمے کے پیچھے حضرت بلال نے مار کھائی ہے، اس کلمے کے پیچھے حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اسی کلمے کے پیچھے حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے، اسی کلمے کے پیچھے صحابہ نے پتھر کھائے ہیں۔ یہ کلمہ ہی تھا، باقی جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، بہت بعد کی باتیں ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ 10 سال جب بیت گئے تو پھر پروردگار نے 11ویں سال اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور معراج کی رات پھر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ 11 نبوی کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 سال بیت گئے، طائف کا سفر ہو چکا ہے، شیب ابی طالب کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس موقع پر پروردگار نے معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا اور تحفے کے طور پر معراج کا تحفہ عطا کیا نمازوں کی صورت میں۔ 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور نماز محسوس عبادت ہے، جو پڑھے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہو دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں بندے کی یہ نماز پڑھ رہا ہے دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ محسوس عبادت ہے۔ بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اور اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک نماز کی ظاہری شکل ہے جو میں نے بتائی ہے، یہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، رکوع سجدہ کرنا، تشہد کرنا، سلام پھیر کے نماز سے نکل آنا، یہ نماز کی ظاہری شکل ہے۔ یہ نماز کیا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز فرض ہوئے 4 سال بیت گئے تھے کہ پروردگار نے 2 ہجری کو، یعنی نماز کے فرض ہونے کے 4 سال بعد 2 ہجری کو رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں۔ 4 سال بعد ترتیب سمجھ گئے نا جی؟ پہلے 10 سال کس چیز کو پختہ کیا؟ کلمے کو پختہ کیا، اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے، اپنی رسالت کے ڈنکے بجائے، اور بتایا کہ اس وحدہ لا شریک جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ جب میری کوئی مثال دنیا میں نہیں تو پھر کائنات کے بنانے والے کی بھی مثال کوئی نہیں ہے۔ جب میں بے عیب ہوں تو پھر پروردگار بھی بے عیب ہے، میں بے نقص ہوں تو پروردگار بھی بے نقص ہے۔ اس پر زور دیا 10 سال، پھر نماز فرض ہوئی 4 سال تک، پھر نماز کی تلقین ہوتی رہی، نماز پڑھتے رہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ ایک محسوس نماز کی وجہ سے بھی ماریں کھائیں، یعنی نماز پڑھتے تھے تو وہ اونٹ کی اوجریاں لا کر ان کی کمر پر رکھ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو پتھر پڑتے تھے،
نماز پڑھتے تھے تو دشمنوں کی طرف سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. محسوس عبادت تھی, پتہ چلتا تھا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. 4 سال بعد پروردگار نے رمضان شریف کا روزہ فرض کیا, رمضان کی اہمیت بتائی, رمضان کے بارے میں تذکرہ شروع ہوا نماز کے 4 سال بعد. اور رمضان میں روزے کی صورت میں جو عبادت دی, یہ محسوس عبادت نہیں دی بلکہ غیر محسوس عبادت دی. کیا؟ غیر محسوس. محسوس عبادت نہیں. اب جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی کو پتا ہے کہ روزہ رکھا ہے, یا جس کے لیے رکھا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے, دوسرے کسی کو نہیں پتا. نماز ایک محسوس عبادت تھی. کبھی کبھی عقلاً خیال آتا ہے کہ پہلے روزہ فرض ہو جانا چاہیے تھا پھر نماز فرض ہوتی, چونکہ مکے میں نماز پڑھنے سے مار پڑتی تھی. روزہ اگر اس وقت رکھتے تو سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا, کسی کافر مشرک کو کیا پتا چلتا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے. بعض اوقات عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے روزہ فرض ہونا چاہیے تھا پھر نماز فرض ہوتی, لیکن قرآن و سنت کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ نہیں, ترتیب یہی صحیح ہے. اس لیے کہ نماز جس چیز سے منع کر رہی ہے, بے حیائی سے اور برے کاموں سے, روزہ عملاً اس کی صورت کر کے بے حیائی اور برائی سے اپنی اندر ایک ایسا جذبہ رکھتا ہے کہ جس سے کہتا ہے اے روزہ رکھنے والے اب تو بے حیائی اور برائی سے رک جا, اس لیے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے. نماز کا نتیجہ روزہ تھا, اس لیے روزے کو پھر 2 ہجری میں جا کے فرض کیا, اور روزہ غیر محسوس عبادت دی کہ پتہ کسی کو نہ چلے. بے شک گھر میں سب کچھ موجود ہو, کھانا موجود ہے, مشروبات موجود ہیں, آپ کے گھر میں فریج ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, شربت موجود ہیں, پھل موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. بیوی پاس نہیں, بچے پاس نہیں, بھائی پاس نہیں, دوست پاس نہیں, کوئی پاس نہیں. آپ تنہا ہیں, اکیلے ہیں. کنڈی لگا کے پھل کھا سکتے ہیں, روٹی کھا سکتے ہیں, مشروبات پی سکتے ہیں, لیکن نہیں پی رہے. کیوں نہیں پی رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ کس نے منع کیا ہوا ہے؟ یہ روزہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تیری بیوی, تیرے ماں باپ, تیرے بیٹے, تیرے بچے, تیرے دوست, تیرے اعزاء و اقارب تجھے نہیں دیکھ رہے. اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ ان کے لیے تو نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا. جس کے لیے رکھا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے, جس کے لیے رکھا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں رمضان شریف اور روزے کی آیتیں پڑھتے ہیں اس کے فوراً بعد ایک آیت ہے جس پر کبھی توجہ نہیں دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جہاں یہ آیت ہے ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ 3 آیتیں جہاں گزر جاتی ہیں تو چوتھی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں میں کہاں رہتا ہوں تو انہیں بتا روزہ رکھ کے تم نے دیکھ نہیں لیا کہ میں قریب رہتا ہوں؟ او بھئی روزہ رکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں دور نہیں ہوں؟ کس کو قریب سمجھ کے تم نہیں کھا رہے؟ کس کو قریب سمجھ کے تم نہیں پی رہے؟ کس کو قریب سمجھ کے تم یہ کام نہیں کر رہے؟ کوئی تو قریب ہے نا, بولو نا جی, کوئی تو قریب ہے, کوئی تو ہے جو تمہارے قریب ہے, جو تمہارے سر پر کھڑا ہے, جس نے تمہارے چوٹی کے بالوں کو پکڑ رکھا ہے. اے بندے کوئی نہ دیکھے نہ دیکھے, میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں. یہی تو روزے کی صورت میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام جن سے میں نے روزے کی حالت میں تجھے روکا ہے, اے میرے پیارے بندے یہ جائز کام ہے. کیا؟ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے میں نے تجھے روک رکھا ہے یہ تیرے لیے جائز کام ہے, ناجائز نہیں. جو گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے حرام نہیں ہے, جو مشروبات پڑے ہوئے ہیں وہ حرام اور ناجائز نہیں, وہ شراب نہیں ہے, وہ منع کی ہوئی چیز نہیں ہے. گھر میں جو تیری بیوی ہے نکاح کی صورت میں تیرے لیے حلال ہے, یہ جائز ہے. اور بندے تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک میرے کہنے سے جائز کاموں سے رک جاتا ہے,
تو میرے کام میں کہنے سے ناجائز کاموں سے کیوں نہیں روکتا؟ وہ بھی تو میں نے منع کیا ہوا ہے، جائز کاموں سے روک لیا گیا ہے۔ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا جائز تھا، میں نے نہ چاہا تو نے نہ کھایا، پینا جائز تھا، میری مرضی نہ ہوئی تو نے نہ پیا، بیوی تیری جائز تھی، میری مرضی نہ ہوئی تو نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیے، جائز تھے سب کچھ تیرے لیے، تو ان جائز کاموں سے تو کس کے کہنے پر رکا ہوا ہے؟ کس نے تجھے روکا ہوا ہے؟ کس نے تجھے منع کیا ہوا ہے؟ جس کے کہنے پر رکا ہوا ہے اسی نے تو تجھے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بے غیرتی حرام ہے۔ ان کاموں سے تو اس نے رمضان شریف کی قید نہیں رکھی، محرم سے لے کے ذوالحج تک تمام مہینوں میں ازلی ابدی طور پر جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ بندہ تو کیسے بھولا ہے کہ رمضان شریف میں مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے، اور جب رمضان شریف گزر جاتا ہے تو پھر کیا سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے دور ہو گیا ہوں۔ یہ پریکٹس کروا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے۔ تو روزہ غیر محسوس طریقے سے اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھ بندے، میں نے اس کا کتنا بڑا صلہ رکھا ہے، کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے تو نماز کا انعام دینے کے لیے میں نے فرشتے مقرر کیے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، زکوٰۃ کا انعام دینے کے لیے میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، حج تو کرتا ہے تو حج کا صلہ دینے کے لیے میں نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، عمرہ کرتا ہے تو عمرے کی جزا دینے کے لیے میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دیکھ میں تیرے کتنا قریب ہوں۔ جب تو روزہ رکھتا ہے تو پھر روزوں کا انعام دینے کے لیے میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ روزہ تو میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا انعام بھی میں خود تجھ کو عطا کرتا ہوں، انعام بھی اس کا خود تجھ کو اپنے ہاتھوں سے عطا کرتا ہوں۔ فرشتوں پر نہیں چھوڑا کہ فرشتوں اس نے روزہ رکھا ہے اس کو یہ انعام دے دو، نہیں، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کرتا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود، یعنی میرا دیدار خود اس کی جزا بن جاتا ہے، میں خود اپنا دیدار اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو پروردگار نے یہ دو ہجری میں جا کے جو نماز کا نتیجہ عبادت تھی، یعنی نماز نے جس سطح پر جا کے لا کے کھڑا کرنا تھا اس سطح پر جا کے جو عبادت فرض کی وہ رمضان شریف کے روزے فرض کیے۔ اور رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے، ہاں روزے رمضان میں ہیں، روزے پورا رمضان نہیں ہے، سمجھے میری بات کو؟ روزے رمضان میں ہیں لیکن روزے پورا رمضان نہیں ہے۔ اور روزے رمضان جو ہے وہ تو رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ایک ایک لمحہ رمضان ہے، ایک ایک لمحہ، خواہ سو رہے ہو خواہ جاگ رہے ہو۔ اسی لیے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا باقی مہینوں میں صرف سانس لیتے ہو تو سانس شمار ہوتے ہیں، اس مہینے میں روزہ رکھ کے یا راتوں کو قیام کر کے سانس لیتے ہو تو تمہارے سانس بھی تسبیح بن جاتے ہیں، خالی سانس تسبیح بن جاتے ہیں۔ تو 2 ہجری کو جا کے پروردگار نے رمضان کے روزے فرض کیے جو نماز کا نتیجہ تھا، جو نماز کا۔ اب روزہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہ کیا کہ بھوکے کی بھوک کا تب پتا چلے گا جب بھوکے رہو گے، بولو نا جی، پیاسے کی پیاس کی تب تمہیں خبر ہوگی جب تمہیں پیاس لگے گی۔ اگر تمہیں کبھی بھوک آئی ہی نہیں، تم کبھی بھوکے رہے ہی نہیں، تو تمہیں کیا پتا ہے کہ جس بندے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ تمہیں تو خبر ہی نہیں ہو سکتی، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تمہیں پیاس کبھی لگی ہی نہیں تو پھر تمہیں کیا پتا چل سکتا ہے کہ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو پھر اس پر کیا گزرتی ہے؟ تو بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر تمہیں ایک خاص مخلوق کا احساس پیدا کرنا تھا، یعنی روزہ جہاں جا کے پہنچاتا ہے وہ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات ہے۔ جی
روزہ جہاں لے کے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روزہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے بالکل ٹھیک روزے رکھے، روزے کے تقاضے بھی پورے کیے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، کانوں کا بھی روزہ رکھا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھا، پیروں کا بھی روزہ رکھا، یعنی ان سے کوئی ایسے کام نہ کیے جس سے روزے پر فرق پڑے. ایسے روزے بھی رکھ لے پورا بندہ، لیکن اگر اس نے عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو یہ روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. پکڑ لو اپنے روزے، ہمیں تمہارے روزے نہیں چاہیے. تمہیں تو کسی بھوکے کا احساس ہی نہیں ہے، تمہیں تو کسی پیاسے کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو کسی غریب کا خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی معاشرے میں ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عید نہیں گزار سکتا، جو کپڑے نہیں لے سکتا، جو تمہاری طرح سویاں نہیں کھا سکتا، جو تمہاری طرح حلوے پکا کے نہیں کھا سکتا، جو تمہاری طرح اچھے اچھے کھانے پکا کے نہیں کھا سکتا. عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر عطا کرو. اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا تو روزے قبول نہیں، راتوں کا قیام قبول نہیں. تو پتہ چلا کہ روزہ کہاں لے جاتا ہے؟ روزہ نتیجتاً، روزہ رزلٹ کے طور پر ہمیں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، مفلوق الحالوں اور غریبوں تک لے کے جاتا ہے کہ ان کی بھوک کا احساس کرو، ان کی پیاس کا احساس کرو، ان کے بدن کا احساس کرو، ان کے کھانے کا خیال کرو. یہاں تک لے جاتا ہے. تو پھر پروردگار نے روزے کی 3 سال تک پریکٹس کروانے کے بعد 5 ہجری کو زکوٰۃ فرض کر دی ہے. 5 ہجری کو بولو زکوٰۃ فرض کر دی ہے 5 ہجری کو جا کے. یعنی کیسی سمٹری ہے اسلام کے ارکان میں. پہلے کلمہ طیبہ 10 سال تک محنت کی، پھر 4 سال تک نماز پر محنت کی، اور پھر 4 سال کے بعد روزے کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، اور پھر 3 سال تک روزے رکھوا کے بھوک کا احساس دلوایا، پیاس کا احساس دلوایا. اور پیاس کی بھوک اور پیاس بھی گجرا والے کی نہیں، عرب کی بھوک اور پیاس. یعنی بھوک اور پیاس بھی گجرا والے کی نہیں ہے جہاں آپ کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، نہیں، بلکہ عرب کی تپتی ریت صحراؤں کی پیاس اور بھوک، جہاں بھوک لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے اور کیا حشر ہوتا ہے، وہ احساس دلوایا 3 سال تک. اور 3 سال تک احساس دلانے کے بعد پھر جب تربیت کر دی اور پکا کر لیا، مضبوط کر لیا کہ بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، پیاسوں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، اور مفلوق الحالوں پر نظر رکھنی ہے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. جب اس بات کا احساس 3 سال تک مضبوط کر لیا تو پھر 5 ہجری کو جا کے زکوٰۃ فرض کر دی کہ اب تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہاں، اگر تمہارے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، یا جانور مخصوص تعداد میں ہیں، یا غلہ مخصوص مقدار میں ہے، تو پھر اس میں سے سمجھ لو کہ اگر تمہارے پاس 100 روپیہ ہے، اس 100 روپے پر سال گزر گیا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی رہا ہے، تم نے کہیں خرچ نہیں کیا، تمہارے پاس ہی رہا ہے، اس 100 میں سے صرف 2 روپے اور 50 پیسے، 2.5 روپے جو ہیں وہ اس 100 میں سے کسی بھوکے کو دے دو، کسی پیاسے کو دے دو، تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، تاکہ اس کی پیاس مٹ جائے، تاکہ وہ بھی اپنے بدن پر کوئی لباس سنوار لے. روزہ یہاں نتیجہ لے کر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزے رکھ کے تو پھر بھی سارے مہینے کے روزے رکھیں اور کبھی خیال ہی نہ آئے، سارے رمضان کے روزے رکھیں اور کبھی، اور ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر اس بھوک اور شدت کا احساس کر لو کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو پھر جو بھوک اور پیاس لگے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا. اس کو یاد کرو تاکہ تمہیں احساس ہو. بڑے لوگ ہیں کہ جو ہی رمضان شریف کی آمد ہوئی تو وہ گرمیوں کی شدت کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جی کیسے روزے رکھیں گے، کیا حال ہوگا، کس طرح سے یہ برداشت کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرمی یا سردی روزہ رکھنے یا چھوڑنے کی وجہ نہیں بنتی. روزہ رکھنے کا سبب ایمان ہے. روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟
اسی لیے پروردگار نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، مومنو ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم پر نئے فرض نہیں کیے گئے، تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں تو ہم نے سرکار کے صدقے بڑی آسانیاں کر دی ہیں۔ کبھی پچھلوں کے روزے دیکھو کہ جس وقت سحری اسی وقت افطاری، جس وقت سحری اسی وقت افطاری، اور اگر اس وقت سو گئے جو روزہ افطار کرنے اور اگلا روزہ شروع کرنے کا وقت تھا تو پھر 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑتا تھا پچھلی شریعتوں میں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ آسانی مل گئی۔ ارشاد فرمایا نہیں، جس طرح پچھلی امتیں عمل زیادہ کرتی تھیں اجر کم ملتا تھا، اس کے برعکس میری امت کام تھوڑا کرتی ہے، اجر میرے صدقے سے اللہ زیادہ عطا کرتا ہے، میرے صدقے سے زیادہ عطا کرتا ہے کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک اس چیز کی پابندی کرو، احساس کرو، ان چیزوں کو سوچو سمجھو کہ روزہ کس لیے رکھ رہے، اور پھر صرف روزے پر نہ رہو بلکہ جب روزہ دن کو رکھ لو تو پھر تمہاری روح جو دبی ہوئی تھی تمہارے کھانے کے اندر، تمہارے پیٹ کے اندر جو بلک رہی تھی، سسک رہی تھی اور تڑپ رہی تھی، اور کسی صورت میں اس روح کو تم کھانے سے نہ تمہیں فرصت ملی نہ تم نے اٹھنے دیا، جب دن کو تم نے روزہ رکھا پھر یہ اپنا سر نکالتی ہے نیچے سے، اٹھتی ہے روح، جب اوپر دیکھتی ہے تو اس وقت عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، تو جب یہ اپنا سر نکالتی ہے تو پھر اس روح پر اس کی خوراک جو قرآن مجید ہے اس قرآن مجید کے انوار و تجلیات کی بارش برساؤ، تاکہ جس طرح بدن زندہ ہوا ہے اس طرح تمہاری روح بھی زندہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید سنا جاتا ہے، اور قرآن مجید سننے اور سنانے میں یہی حکمت ہے۔ جو لوگ صرف روزہ رکھ کے رمضان گزارتے ہیں وہ آدھا رمضان گزارتے ہیں، وہ پورا رمضان نہیں گزارتے۔ پورا رمضان وہی بندہ گزارتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اور قرآن مجید سنتا ہے اور سناتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید ہی ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن مجید ہی ہے جو ان پڑھ دیہاتی سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے انسان تک ہر سطح کے انسان کی پیاس بجھاتا ہے، اور قرآن مجید ہی ہے جو تشنگی کو دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی زندہ لوگوں کے لیے خوراک موجود ہے۔ زندہ کتاب زندوں کو زندگی دیتی ہے، اور یہ زندہ کتاب ہے زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے صرف مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وقت ہم بھاگتے ہیں مدرسوں میں، قاری صاحبان کے پاس، حافظ صاحبان کے پاس کہ ہمیں جی کو 2 4 5 7 قرآن پڑھ دیں، ہم نے اپنے فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب صرف مردوں کے لیے تھی، اس کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ کتاب تو زندوں کے لیے ہے کہ جس وقت تم اس دنیا میں زندہ ہو، زندہ رہتے ہوئے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور جانو کہ یہ کتاب جب تمہارے سر پر کھڑا ہو کے تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ یہ مردوں کو تو نہیں پکارتی۔ مجھے بتاؤ کوئی ایک آیت بھی کہ پروردگار نے فرمایا ہو اے مردو، اے مر جانے والو، اے دنیا سے رخصت ہو جانے والو، ایک آیت بھی بتا دو۔ بلکہ قرآن مجید زندوں کو پکار رہا ہے، اے ایمان والو، اے اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں، اس دنیا میں زندہ رہو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی آیتیں یہ ہیں کہ سیدھا ترازو رکھو، اکڑ اکڑ کے نہ چلو، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو نہ ستاؤ، اور کسی کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ کرو، کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو اور بد عہدی نہ کرو، زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ یہ سب جتنے حکم قرآن مجید کے ہیں یہ قبر میں پڑے ہوئے مردوں کے لیے، بتائیں مجھے، یعنی وہ جو اس قبر میں جا چکے ان کو کہہ رہا ہے کہ زنا نہ کرو،
जो कब्रों में पहुंच चुके उनको कहा जा रहा है कि कम न तो लो, जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार के कब्रों में जा चुके हैं उनको कहा जा रहा है कि हमसायों को ना सताओ, जो कब्रों में जा चुके हैं उनको कहा जा रहा है कि बदअहदी ना करो। ये किनको कहा जा रहा है बताएं ना जी, और बोलो अल्लाह के बंदो, ये जिंदों को कहा जा रहा है जो इस दुनिया में जिंदा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रमजान का रोजा तो रखते हो, रातों में नमाज तरावी में खड़े होकर इस कुरान मजीद की आयतों को अपने दिलों पर उतरने का मौका भी दो कि किसी तरीके से कोई एक आयत भी किसी के दिल पर उतर गई तो वो दिल जिंदा हो जाएगा, और दिल जिंदा हो गया तो फिर जिंदगी मिल जाएगी। बहुत सारी दुनिया यहां चल फिर रही है लेकिन मुर्दा है, और बहुत सारी दुनिया मर चुकी है लेकिन जिंदा है। जिंदा कौन है? जिन्होंने इस जिंदगी में जिंदा किताब से फायदा हासिल किया, उनकी कब्रें भी जिंदा हो गई, उनकी कब्रें भी जिंदा हो गई। हमारा हाल बड़ा अजीब है और हम कभी भी उस तरीके से इस्तेफादा नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मोहतरम, रमजान शरीफ परवरदिगार ने एक नेमत के तौर पर दिया था, इनाम के तौर पर अता किया था। इसके दिनों को रोजा रखो, रातों को क़ियाम करो, कुरान मजीद सुनो, सुनाओ, इसको सीखो। ये तुम्हें क्या कह रहा है? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात बंदे का दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, और बाज़ औक़ात बंदे का दिल करता है कि अल्लाह मेरे साथ बात करे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल चाहे कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ लिया करो, और जब तुम्हारा दिल चाहे कि अल्लाह तुम्हारे साथ बात करे तो फिर कुरान पढ़ लिया करो। यानी जब दिल करे कि अल्लाह से बात करें तो खड़े हो जाओ उसकी बारगाह में अल्लाहु अकबर कहते हुए, और उसकी बारगाह में खड़े होकर फिर उससे बातें करो। वो बातें करता है। आपने कभी गौर किया, जब आप रुकू में जाते हैं तो क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, यही कहते हैं। और जब रुकू से उठते हैं तो क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ए बंदे, जो तूने रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम कहा है, ये तेरे परवरदिगार ने सुन लिया है। यही मतलब है इसका। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जो हम्द तूने की, जो तारीफ तूने की, जो तस्बीह तूने की, वो तेरे परवरदिगार ने तेरी सुन ली है। यानी तू कह रहा था, उसने तेरी बात सुन ली है। कभी इस यकीन से भी नमाज पढ़े तो फिर मजा है ना, है जी। परवरदिगार ने अपने को और अपने महबूब को साथ साथ रखा है, हर जगह पर रखा है। नमाज में भी साथ रखा है, अजान में भी साथ रखा है, कलमे में भी साथ रखा है, रोजे में भी साथ रखा है, ज़कात में भी साथ रखा है, हज में भी साथ रखा है, उम्रे में भी साथ रखा है। कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह हो और मुस्तफ़ा ना हो। जहां खुदा है वहां मुस्तफ़ा है, उसने अपने साथ साथ रखा है। जब अपनी हम्द करवा लेता है, तस्बीह करवा लेता है, तहलील करवा लेता है, तकबीर कहलवा लेता है, और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अलहम्द शरीफ की सूरत में, कुरान मजीद की सूरत में जब सारी सिफ्तें करवा देता है तो फिर कहता है कि अब अदब से बैठ जा, और बैठ कर कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पढ़ मेरे महबूब पर सलाम। इसलिए कि जब तक तू मेरी इबादत के साथ मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। साथ साथ रखा है ना, क्यों ना भाई, साथ साथ रखा है, और जुदा नहीं किया, किसी जगह भी जुदा नहीं किया, बल्कि दरमियान में फर्क रखा ही नहीं। पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न दरमियान में वाओ, न दरमियान में फा, ना कोई और नाम, ना कोई और जिक्र, ना कोई और तज़किरा, ना कोई और इस्तिग़फ़ार। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर पहला जुमला खत्म होता है और मोहम्मद से दूसरा कलमा शुरू होता है। दरमियान में कोई शय इसलिए नहीं रखी, इरशाद फरमाया जिस तरह मैंने अपने महबूब को अपने साथ जोड़ने में सारे फर्क मिटा दिए,
اس طرح میرے محبوب کو کبھی نہ کوئی دنیا میں جدا کر سکتا ہے، نہ قبر میں جدا کر سکتا ہے، نہ حشر میں جدا کر سکتا ہے، نہ جنت میں جدا کر سکتا ہے۔ ہر جگہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے، کوئی کون ہے جو جدا کرے؟ تو یہ پروردگار نے 5 ہجری کو جا کے پھر زکوٰۃ فرض کی، جو روزے کا نتیجہ تھی، جو روزے کا، بولو، جو روزے کا۔ اب ان چاروں کا ایک نتیجہ تھا، کلمہ طیبہ کا، نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا۔ ان چاروں کا نتیجہ جو ہے، اس چاروں کے نتیجے کو جمع کر کے پروردگار نے سارے فرق مٹا دیے۔ چاروں چیزیں جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر مر جاتا ہے، زندہ نہیں رہتا، زندہ نہیں رہتا۔ صحیح طریقے سے کلمہ پڑھے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، صحیح طریقے سے روزہ رکھے اور اس کے تقاضے پورے کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور کر کے غریب پر احسان نہ کرے بلکہ غریب کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ میرے مال کا کوڑا کرکٹ تھا جو میں نے کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا ہے، یہ میرے مال کی میل تھی جو میں نے کسی یتیم کو دے دی ہے، یہ میرے مال کا گند تھا جو میں نے کسی بیوہ کو دے دیا ہے، کسی غریب کو دے دیا ہے، یہ سمجھے تو اس کے بعد پھر زندہ نہیں رہتا، اور جب مر جاتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ اب کفن پہن لے۔ کیا کہتا ہے؟ اب کفن پہن لے، ایک وقت آنے والا ہے، اتار دے یہ سارے کپڑے، سر کو ننگا کر لے اور اپنا پاؤں بھی اوپر سے ننگا رکھنا، تیرے ہاتھ بھی ننگے رہنے چاہیے، صرف 2 چادریں پہن لے، اور 2 چادریں پہن کے کہہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مر چکا ہے، اب تو زندہ نہیں جا رہا جہاں میں تجھے لے کے جا رہا ہوں، تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ 2 چادریں جو تجھے پہنائی ہے یہ مردوں کا لباس ہے، زندوں کا لباس نہیں ہے۔ اب تیرے اندر کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، نہ جھگڑا ہو، نہ فساد ہو، تو اپنے سر کا بال تک نہیں توڑ سکتا، تو کسی کو کیا مارے گا؟ تو اپنے سر کی جوں نہیں مار سکتا تو کسی کو کیا قتل کرے گا؟ تو اپنے جسم کا بال نہیں اکھیڑ سکتا تو کسی کو کیا ستائے گا؟ جب تیرے وجود پر میں نے یہ کفن پہنا کے، یہ تلبیہ پہنا کے 8 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، زکوٰۃ کے 3 سال بعد جا کے حج فرض ہوا ہے، وہاں پہنچا کے تو وہاں وہ آیت پڑھوا دی اپنے محبوب کو اونٹنی پر بٹھا کر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے روئے زمین میں بسنے والے مسلمانوں، آج تمہارے پروردگار نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور جو دین میں نے تم کو عطا کیا ہے اس دین پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ تم کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا جب یہ کلمات پڑھ کے تو صبح سوئے شام تک فوت ہو جائے تو شہید ہے، شام کو پڑھ کے سوئے صبح تک تو فوت ہو جائے تو تب بھی تو شہید ہے، اس لیے کہ اب تیرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو نے کلمہ طیبہ بھی سمجھ لیا، نماز بھی سمجھ لی، روزہ بھی سمجھ لیا، زکوٰۃ بھی سمجھ لی اور حج بھی سمجھ لیا، اب تو ختم ہو چکا ہے، میری ذات میں فنا ہو چکا ہے، اب تو بول، تیرا بولنا نہیں میرا بولنا ہوگا، اب تو پکڑ، تیرا پکڑنا نہیں میرا پکڑنا ہوگا، اب تو کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر تو پھر تیری دعا سے دی ہوئی شفا جو ہے وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی، اس لیے کہ اب تو اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے، اب تو اپنا وجود ختم کر چکا ہے، مر چکا ہے، تیرے وجود سے سلامتی ٹپک رہی ہے، تو صحیح طور پر مسلمان بن چکا ہے، مومن بن چکا ہے، اور مسلمان کا کام ہے سلامتی، مومن کا کام ہے امن، وہ کبھی کسی دوسرے کو اذیت نہیں دیتا، کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، وہ بازاروں میں جا کے بم دھماکے نہیں کرتا، وہ کبھی بھی دہشت گردی مسلمانوں میں نہیں پھیلاتا، کبھی بھی وہ کسی کو تکلیف نہیں بنتا، بلکہ وہ اللہ کا فقیر بن جاتا ہے۔ جب اس سطح پر آتا ہے
تو پھر پروردگار اس کو کہتا ہے کہ اب بول تجھے کیا چاہیے، اب بول پاپ تو نے بڑے کیے تھے، تو میں نے کفن بنا پہنوا کے تجھے یہاں بلا کے اپنے گھر کی زیارت کروا کے تجھے آج ایسے نہیں کر دیا جس طرح تو اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔